وہ تنہا کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل درس اسلام میں۔ معزز سامعین، اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا جاننا، جن پر ایمان رکھنا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، جسے ہم دوسرے الفاظ میں ایمان مفصل کہتے ہیں، جسے علماء نے ایمان مفصل کے طور پر جمع کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، اسے جاننا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ ایمان مفصل یہ ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، جو مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایمان والے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو ایک سمجھے، کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا، اس دنیا کے نظام کو چلانے والا، سورج کو نکالنے والا، سورج کو ڈبانے والا، موسم کی تبدیلی کرنے والا، برسات کو لانے والا، ٹھنڈی کو لانے والا، یہ تمام چیزوں کا جو مالک ہے، اور یہ تمام چیزیں جس کے اختیارات میں ہیں، جس کے اختیار میں ہیں، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ صرف ایک ہے۔ دوسری چیز وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، کہ اللہ کے فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں، ان کا وجود ہے، اللہ کے حکم سے وہ کام کرتے ہیں۔ بارش برسانے والا فرشتہ بارش برساتا ہے، روزی پہنچانے والا فرشتہ روزی پہنچاتا ہے، لوگوں کی جان نکالنے والا فرشتہ لوگوں کی جان نکالتا ہے، اور وحی لے کر آنے والا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ تمام فرشتوں کے الگ الگ کام ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر فرشتے کو الگ الگ کام دے رکھا ہے۔ تیسری چیز ہے وہ کتبہ، کہ میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر۔ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی نبیوں پر، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جو سب سے آخری کتاب ہے قرآن شریف، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس پر ایمان لانا تو سب سے زیادہ ضروری اور لازم ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کا انکار کرتا ہے کہ یہ اسلام کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہمارے نبی پر نہیں نازل کی گئی ہے، تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پر بھی ایمان لانا ہے، اور قرآن پر اللہ نے جتنے بھی قرآن کے اندر احکامات نازل کیے ہیں، حلال، اس میں جو جو چیزیں حلال ہے اور جو جو چیزیں اس میں حرام ہے، ان تمام چیزوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے وہ رسولی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں اور رسول بھیجے ہیں، ان سب کو سچا جاننا۔ اس کے بعد پانچویں چیز ہے والیوم الآخر، کہ آخرت پر ایمان رکھنا، کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور آخرت آنی ہے، قیامت آنی ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد چھٹی چیز جو ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ہر اچھی اور بری چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔
کہ اچھی تقدیر بری تقدیر یہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ درخت پر جو ایک پتا بھی ہلتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، تو ہمارے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہم کو اگر کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے تو اس کے اندر بھی ہم کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اس مصیبت کے اندر بھی ہمارے لیے بہت سی خیر کی چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، اس میں بھی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جسے ایمان والا بندہ، مومن بندہ تلاش کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جو آخری چیز ہے والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے، پکا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کے انسانوں کو آخرت کے لیے جمع کرے گا۔ حساب کتاب کے لیے ہمیں جمع ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس کا علم تمام مسلمانوں، تمام مومنوں کو رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔